اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ الذی، اللہ نے اپنی تعریف سے سورت کو شروع کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں، اور آخرت میں بھی قابل تعریف وہی ہوگا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. وہو الحکیم، وہ حکمت والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا. الخبیر، اور انسانوں کے اور ہر چیز کے حالات سے باخبر بھی ہے. کیسا باخبر ہے اب اس کی اللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ علم بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو. تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور علم کا بھی. اب علم کتنا کامل ہے، یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہو رہی ہے جو چیزیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، کتنے نباتات ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں دن رات، اربوں کھربوں ہیں، سب کچھ جانتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی. وما یعرج فیہا، پانی بھی اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے سب کچھ جانتا ہے. وہو الرحیم، اے اللہ جب تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیری قدرت بھی کامل ہے، تو فوراً پھر تجھے نہ ماننے والوں کو تو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، تو رحم کی وجہ سے مہلت دیتا ہے اور توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قیامت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی باتوں کو کون مانے گا؟ جب حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوگا. تو اللہ اب کافروں کی شکایت بیان کر رہے ہیں. کافروں سے جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، قیامت ہم پہ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں آئے گی بھئی، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بضرور تم پر قیامت آئے گی. عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم فیوچر کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ نہیں آئے گی؟ علم تمہارے پاس تھوڑی ہے فیوچر کا، اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ لازمی آئے گی، اور اس کا علم کامل ہے، لہذا اس کی بات مان لو کہ قیامت آئے گی. اس کا علم کتنا کامل ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے غائب ہو. ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں. اب آئے گی کیوں قیامت؟ بھئی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس صورت کے شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ حکمت والا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں آئے گی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور بروں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہین بنایا اور اس کو ایسی لاوارث چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، ظلم کرتے رہے، ماؤں کے قتل کیے، باپوں کے قتل کیے، وراثتیں کھا گئے وہ. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قیامت ضرور آئے گی. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے آئے گی لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے کہنے سے انہوں نے مان لیا کہ قیامت آئے گی اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. وعملوا الصالحات، اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. تو پھر ان کو کیا ملے گا اجر؟ کون سا اجر ہے جو دینے کے لیے قیامت آئے گی؟ وہ اجر یہ ہے اولئک لہم مغفرۃ، کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائے تو اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے گا. تو اس معافی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. ورزق کریم، اور ان کو عمدہ روزی ملے گی ان کے اعمال کے بدلے میں. تو یہ قیامت لائے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہماری آیات کا انکار کر کے اور اس کی غلط تعویلات کر کے اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں.